اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو، چناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم آج کے لیکچر میں سال دوم کی پہلی نظم حمد کی تشریح کریں گے اور حمد کے شاعر مولانا ظفر علی خان کا مختصر تعارف بھی کریں گے۔ عزیز طلباء، مولانا ظفر علی خان 19 جنوری 1873 وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد سے مکمل کی اور گریجویشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا۔ کچھ عرصہ مترجم کی حیثیت سے حیدرآباد دکن میں کام کیا، اخبار دکن ریویو جاری کیا اور بہت سی کتابیں تصنیف کر کے اپنی حیثیت بطور ادیب و صحافی خاصی مستحکم کی۔ 1908 میں لاہور آئے، روزنامہ زمیندار کی ادارت سنبھالی جسے ان کے والد مولوی سراج الدین احمد نے 1903 میں شروع کیا تھا۔ مولانا کو اردو صحافت کا امام کہا جاتا ہے اور زمیندار ایک موقع پر پنجاب کا سب سے اہم اخبار بن گیا تھا۔ مولانا ظفر علی خان غیر معمولی قابلیت کے حامل خطیب اور اعلیٰ نثر نگار تھے۔ صحافت کی شاندار قابلیت کے ساتھ ساتھ مولانا ظفر علی خان شاعری کے بے مثال تحفہ سے بھی مالا مال تھے۔ ان کی نظمیں مذہبی اور سیاسی نقطہ نظر سے بہترین کاوشیں کہلاتی ہیں۔ وہ اسلام کے سچے شیدائی، محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی نعت گوئی کے لیے مشہور و معروف ہیں۔ ان کی شاعرانہ کاوشیں بہارستان، نگارستان اور چمنستان کی شکل میں چھپ چکی ہیں۔ اسلام اور تحریک آزادی کا یہ شہنشاہ 1956 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ عزیز طلباء، مولانا ظفر علی خان کی بے نظیر اور دل و دماغ پر نقش ہو جانے والی شاعری کو خواجہ حسن نظامی نے الہام کا نام دیا تھا، اور مولانا سلیمان ندوی تو ظفر علی خان کو اردو کے صرف 3 کامل الفن شاعروں میں سے ایک تسلیم کرتے تھے۔ داغ دہلوی جیسے استاد اور باکمال شاعر کی یہ رائے تھی کہ پنجاب نے ظفر علی خان اور اقبال کو پیدا کر کے اپنی ماضی کی تلافی کر دی ہے۔ سر سید علامہ شبلی اور الطاف حسین حالی نے بھی اپنے اپنے انداز میں ظفر علی خان کے کام اور صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے۔ شورش کاشمیری نے صحافت اور شاعری میں اپنے استاد ظفر علی خان کو اقلیم انشاء کے شہنشاہ اور میدان شعر کے شاہ سوار کا خطاب دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر خود مولانا ظفر علی خان کے بے مثال اشعار ان کے کمال سخن کے گواہ ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم اس لیکچر میں حمد کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس نظم کے پہلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ عزیز طلباء، یہ حمد کا پہلا شعر ہے، بہت ہی خوبصورت شعر، مشکل الفاظ کے معنی: میکش شراب پینے والا، دور جام پیالہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا پیالہ، تشنہ لب پیاسا، لطف عام عام معافی، عام احسان، عام مہربانی۔ عزیز طلباء، اس شعر کا مفہوم بنے گا: اللہ کی رحمتوں کی رسائی ہر ایک تک ہے اور کوئی بھی شے اس کی رحمتوں کی بارش سے محروم نہیں۔ شاعر در پردہ اس شعر میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ تو عزیز طلباء، اس شعر کا مرکزی خیال درج ذیل ہے: اللہ کی رحمتوں کا جام ہر کس و ناقص کے لیے عام ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ شاعر نے اس دنیا کو ایک
شراب خانے سے تشبیہ دی ہے اور اس دنیا کے اور اس کائنات کے تمام باسیوں کو ایک شرابی کہا ہے۔ شاعر دراصل یہ بتانا اور سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا جام اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا جام ہر کس و ناقص کے لیے عام ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ کی دو صفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی رازق ہے اور اللہ تعالی رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بلا تخصیص ہے اور اللہ تعالیٰ کے رزق کی تقسیم بلا تفریق ہے۔ اللہ سوکھے پتوں کو سرسبز و شاداب بناتا ہے۔ اللہ بیابانوں اور صحراؤں میں سبزہ اگاتا ہے۔ اللہ ہر حاجت مند کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جام کس لیے سب کے لیے عام ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ صرف کلمہ گو مسلمانوں کو رزق پہنچاتا، لیکن نہیں، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کی فراوانی بلا تخصیص اور بلا تفریق سب تک پہنچاتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کلمہ گو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی ہندو ہے، جو اللہ کے نام لیوا ہیں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اور جو اللہ کے نام لیوا نہیں ہیں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں سے ہر کوئی مستفید اور مستفیض ہو رہا ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقی کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق پہنچانے والا ہے۔ عزیز طلباء، میں آپ کو ایک واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رزاقی کے متعلق سمجھاؤں گا۔ اللہ کیسے رزق پہنچاتا ہے، اللہ کیسے ایک پتھر کے اندر موجود کیڑے تک خوراک پہنچاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دریا کے کنارے پر سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک مینڈک کو دیکھا جو اپنی زبان سے ایک چیونٹی کو اتار رہا تھا۔ چونکہ حضرت سلیمان پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے تو آپ نے اس مینڈک سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو مینڈک نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے اس چیونٹی کو اپنی زبان میں رکھ کے پانی کی تہہ میں گیا۔ وہاں پانی کی تہہ میں ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اندر سوراخ کے اندر ایک اندھا کیڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس چیونٹی کے ذریعے میں نے اس اندھے کیڑے تک رزق پہنچایا، اور اب میں واپس اللہ کے حکم سے اس چیونٹی کو کنارے پہ چھوڑنے آیا ہوں۔ تو عزیز طلباء، یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی فراوانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت کے متعلق خود قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تمام چیزوں سے وسیع ہے۔ عزیز طلباء، ہم اس شعر کے حوالے دیکھتے ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تمام چیزوں سے وسیع ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے عمدہ رزق دینے والا ہے۔ اس شعر کے متبادل اشعار وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے۔ در رحمت کھلا ہے تیرا، منگتے جھولیاں بھرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس شعر کو بغور
دیکھنے سے یہ عقدہ واہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ایسا ساقی ہے جو سب کو بلا تفریق و بلا تخصیص اپنی رحمت کا جام پلا رہا ہے، اپنے رزق سے مستفید فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا تفریق اور تخصیص سب تک اپنا رزق پہنچاتا ہے اور اپنی رحمتوں سے پوری انسانیت کو مستفید فرماتا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ عزیز طلباء، اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کر لیں۔ یکتائی کا مطلب ایک ہونا، واحد ہونا، دوئی دو ہونا، نقش تصویریں۔ اس شعر کا مفہوم اللہ کی ذات ہی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، وہ حق باقی سب باطل ہے۔ اس شعر کا مرکزی خیال شاعر نے اللہ کی وحدانیت کا مضمون باندھا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے وجود کے علاوہ سب عارضی وجود ہیں، صرف اللہ کا وجود دائمی اور مستقل ہے۔ عزیز طلباء، اس شعر میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ یکتا کا لفظی معنی بے مثل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا اور بے مثل ہے۔ کائنات میں وہی وجود حقیقی، باقی سارے وجود مجاز ہیں۔ عزیز طلباء، اس شعر میں شاعر نے دراصل سورہ اخلاص کا مضمون بیان کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں اور کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا رب ایک ہی رب ہے۔ اس شعر کے متبادل اشعار کرتے ہیں، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی ہے وہی وحدہ لا شریک۔ عزیز طلباء، اس شعر کی تشریح ایک دفعہ ہم پھر دیکھتے ہیں۔ شعر کو دیکھنے سے یہ بات عذر من الشمس ہو جاتی ہے کہ شاعر نے مصرع اولا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مضمون باندھا ہے۔ اس کائنات میں، اس کائنات کے ذرے ذرے میں، اس کائنات کے ہر رنگ میں، اس کائنات کی ہر نشانی میں اللہ کی یکتائی کا عکس ہے۔ اللہ ایک ہے اور اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی اور ہستی ہے۔ عزیز طلباء، اس شعر میں شاعر نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے وجود کے علاوہ تمام وجود جھوٹے ہیں۔ مصرع ثانی کی تشریح کس طرح کی جائے؟ مصرع ثانی میں شاعر کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ عزیز طلباء، اگر بغور مصرع ثانی کو دیکھا جائے تو ایک بات حقیقت بن کے دکھائی دیتی ہے کہ جب یہ کائنات نہیں تھی اس وقت صرف اللہ کا وجود تھا، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی اس وقت بھی صرف اللہ کا وجود ہوگا، اس کے علاوہ
یہ زمین و آسمان، یہ چرند پرند، یہ نباتات و جمادات، یہ انسان و حیوانات، یہ سارے باطل نقوش مٹ جائیں گے، یہ پہاڑ رائی بن جائیں گے، یہ سمندر خاک ہو جائیں گے، اور اس کائنات میں اللہ کے وجود کے علاوہ کوئی وجود باقی نہیں بچے گا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کے تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ عزیز طلباء، اس شعر میں پیام کا لفظی معنی پیغام کے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم ہوگا کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہے، اور ہوا کا ہر جھونکا اللہ کی وحدانیت کا پیمبر ہے، نشان ہے۔ عزیز طلباء، اس شعر کا مفہوم اور اس کا مرکزی خیال شاعر نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی موجودگی کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ دراصل یہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے۔ عزیز طلباء، میں آپ کو گزشتہ لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ وحدت الوجود کا فلسفہ شیخ ابن عربی کا دیا گیا فلسفہ ہے، جس کے مطابق ہما اوست ہر کائنات کے ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ہر رنگ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر نشانی میں موجود ہے۔ اس زمین میں، اس آسمان میں، یہ شجر، اشجار، یہ کوہ بیاباں، یہ زمین و آسمان سب اس کے نشان ہیں۔ پھولوں کی مہک، چرندوں کی لہک، ڈالیوں، چرندوں کی پھولوں کی مہک، چرندوں کی چہک، ڈالیوں کی لہک، ہر رنگ میں اور ہر انگ میں اللہ موجود ہے۔ مظاہر قدرت کی ہر نشانی میں اللہ کا جمال ہے، اور یہی اس کا کمال ہے۔ اس شعر میں دراصل شاعر نے وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ اگر ہم اس کائنات کے مختلف مظاہر کو دیکھیں تو کائنات کا ہر منظر اللہ کی ذات کا اور اللہ کی وحدانیت کا پرتو ہے اور اللہ کا نشان ہے۔ اس کائنات میں ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کائنات میں، اس زمین میں، اس آسمان میں، چرندوں پرندوں میں، نباتات جمادات میں، کوساروں اور پہاڑوں میں، سمندر کی تہوں میں اور آسمان کی بلندیوں میں، ہر جگہ اللہ کے نشان موجود ہیں۔ اور اللہ کے نشان کیسے ہمیں دکھائی دیں گے؟ بصیرت کی آنکھ سے دیدہ بینا کو کھولیں گے تو ہر جگہ اللہ تعالی ہمیں دکھائی دے گا۔ اللہ کے مظاہر میں اللہ چھپا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالی کے وجود کو اس کائنات کے ذرے ذرے میں شامل کر کے دکھا دیا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ جلوے میری نگاہ میں کون و مکان کے ہیں، مجھ سے کہاں چھپیں گے وہ ایسے کہاں کے ہیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ دانے کے سینے پہ شجر رکھ دیا کس نے، یہ سنگ کے پہلو شرر رکھ دیا کس نے، قطرائے نیسا میں گہر رکھ دیا کس نے، یہ معجزہ رب اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو کائنات کا وجود قرار دیا ہے، اور کائنات کا ہر حصہ اللہ کے وجود سے عبارت بتایا اور دکھایا ہے۔ عزیز طلباء، ہمارے
3 اشعار کی تشریح مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس نظم کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔